بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحيم الملك القدوس آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں. آج میں اپنے ان محترم بچوں کے لیے، بیٹوں کے لیے ایک عظیم قسم کا تحفہ لے کر آیا ہوں جنہوں نے امتحانات دیے ہیں. وہ سکول کے اسٹوڈنٹ ہیں، کالج کے ہیں، یونیورسٹی کے ہیں، یا میڈیکل کے شعبے کے ہیں، یا کسی جگہ کوئی انٹرویو دینا چاہتے ہیں، یا کسی پرائیویٹ فرم کے اندر انٹرویو دینا ہے، وہاں کوئی امتحان دینا ہے. تو ان کے لیے ایک عظیم قسم کا وظیفہ جو بہت ہی طاقتور، بہت ہی پسندیدہ اللہ کے نزدیک اور بہت بڑا فائدہ مند ہے. اور جن بچوں نے امتحانات دیے ہیں اور ان کا رزلٹ آنے والا ہے، ان کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت ہی فائدہ مند ہے. فائدہ مند اتنا ہے کہ انشاءاللہ 100% رزلٹ آئے. اللہ کا صفاتی نام یا رحیم. آپ نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ جب دعا مانگ لیتے ہیں، اسی طرح قبلہ رخ بیٹھے ہوئے 101 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور پورا تصور رکھ کے کہ میں نے جو یہ امتحان دیا ہے اس میں مجھے کامیابی ہو، یا میں نے جو اب انٹرویو دینا ہے یا امتحان دینا ہے، امتحان قریب ہو، کچھ دن باقی ہو، تو اس وظیفہ کو شروع کر لے. جنہوں نے امتحان دیے ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑا فائدہ مند ہے کہ وہ آج سے ہی اس وظیفہ کو شروع کر لیں. فجر کی نماز کے بعد اسی طرح باوضو بیٹھے ہوئے 101 مرتبہ یا رحیمو پڑھنا، پانی پر دم کر کے اسے پینا. وظیفے کا طریقہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں. فجر کی نماز کے بعد آپ نے 101 مرتبہ یا رحیمو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پینا. آپ کو یہ اہتمام کرنا پڑے گا کہ فجر کی نماز آپ مسجد میں پڑھتے ہیں، چھوٹی سی بوتل میں اپنے ساتھ پانی لے جائیں اور 101 مرتبہ پڑھنے کے بعد پانی پر دم کر کے آپ پی لیں. اور رات کو عشاء کے بعد پڑھیں یا مغرب کے بعد پڑھیں، نماز کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے. جس نماز کے ساتھ بھی آپ آسانی سے پڑھ سکیں. مغرب یا عشاء کے بعد آپ نے پڑھنا ہے الملک القدوس. یہ دو نام ہیں، دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کے ایک شمار کرنا ہے.
اس طرح 101 مرتبہ پڑھ کر پھر اللہ سے خصوصی دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ میں نے جو امتحان دیا ہے اس کے اندر مجھے 100% کامیابی نصیب فرما، یا اگر آپ نے امتحان دینا ہے، چاند دن آپ نے پہلے وظیفہ شروع کیا ہے، تو پھر یہ دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ ابھی میں جو امتحان دینے والا ہوں یا انٹرویو دینے والا ہوں اس میں مجھے 100% کامیابی عطا فرما۔ تو یہ وظیفہ میری بیٹیاں، میری بہنیں بھی کر سکتی ہیں جنہوں نے کوئی میڈیکل کا امتحان دیا یا اسکول کا، کالج یونیورسٹی کا دیا، تو یا اسی طرح میرے وہ بیٹے وہ ہونہار طالب علم کسی بھی ادارے کا امتحان انہوں نے دیا ہے، ان کے لیے بھی ہے، یعنی یہ بچوں کے لیے بھی ہے اور بچیوں کے لیے بھی۔ اب میں اس وظیفے کی اچھی طرح وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن کے اندر کسی قسم کی ٹینشن نہ رہے، آپ ڈسٹرب نہ ہوں۔ صبح جو پڑھنے کے لیے میں نے بتایا ہے فجر کی نماز کے بعد، وہ یا رحیمو 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینا ہے، اور دوسرا جو میں نے مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد بتایا ہے وہ المالک القدوس 101 مرتبہ پڑھ کر آپ نے دعا مانگنی، یعنی صبح یا رحیمو ہے اور مغرب یا عشاء کے بعد المالک القدوس پڑھ کر آپ نے دعا مانگنی۔ بہت آسان سا ہے، بہت سادہ سا طریقے سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب امید ہے کہ آپ کے ذہن میں کسی قسم کی الجھن نہیں ہوگی، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو کال کر کے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ آسان سا معاملہ ہے۔ یہ ذہن میں نہیں رکھنا کہ صبح کا اور ہے اور رات کا اور ہے، یقیناً یہ اور ہے۔ صبح یا رحیمو ہے اور رات کو المالک القدوس، یہ دو صفاتی نام ہیں، دونوں کو پڑھ کر ایک شمار کرنا ہے۔ ایک اور اہم بات ہے، اسے بھی اچھی طرح سمجھ لیں اور اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اکثر لوگ کال کر کے پوچھتے ہیں کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کبھی کبھی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، کبھی 2 پڑھتے ہیں، کبھی 3 پڑھتے ہیں، 5 پوری نہیں ہوتی، کیا ہمارے وظائف کرنے کا فائدہ ہوگا؟ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ نماز کے بغیر ہمارے کسی وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نماز ہر حال میں پڑھنی ہے۔ اگر نماز پڑھ کے آپ وظیفہ کریں گے، وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا، وظیفہ اللہ کے ہاں محبوب بھی ہوگا اور اس کی طاقت بھی بڑھے گی۔ خاص طور پہ یہ وظیفہ جو میں نے بتایا ہے، آپ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کر کے یہ وظیفہ کریں گے تو میں یہ بات گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کو 100% کامیابی ہوگی۔ اور صرف اسی لالچ میں نماز نہیں پڑھنی کہ جب تک یہ وظیفہ کرتے ہیں رزلٹ آ گیا، مسئلہ حل ہو گیا، پھر نمازوں کی چھٹی کر دیں، تو یہ لالچ سے جو کام کیا جاتا ہے اس کا بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ نماز آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنی ہے۔ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ تو کہتے ہیں ایسی نماز پڑھو کہ میری تمہیں یاد آ جائے، تمہیں جس کے اندر سکون مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کا سکون ہے، مجھے تو اس سے راحت ملتی ہے، اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو جب ملیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ وظیفہ بھی کریں گے تو پھر یہ بات ناممکن ہے کہ اللہ آپ کو محروم کر دے، اللہ آپ کو ناکام کر دے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس لیے میں اس بات کی بھی آپ سے تاکید کرتا ہوں اور آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ پکے نمازی بن جائیں، خشوع اور خضوع سے نورانیت والی، اللہ کے یاد والی نماز بھی پڑھنا شروع کر دیں تاکہ آپ کے سارے معاملات اللہ اس نماز کی برکت سے ہی حل کر دیں، اور ساتھ یہ وظیفہ بھی جب ہوگا اور بھی طاقت بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔ اس وقت جن بچوں نے امتحان دیا ہے
ان کے لیے بہت ہی اہم قسم کا یہ تحفہ ہے، وہ آج سے ہی اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر آئندہ آپ کے ساتھ ہم کسی نئے وظیفے یا کسی نسخے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔